نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سبق چل رہا ہے، آج اس کا حصہ سوئم پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ ناصب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا حضرت عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی کفالت۔ حضرت عبدالمطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج میں سے تھے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل رکھتے تھے، اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے۔ یہ فرانس کے مورخ نے اپنے طور پر ایک جھوٹ گھڑا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اور عمراء کے بچے بکریاں چراتے تھے، خود قرآن مجید میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی غلہ بانی کا دیباچہ تھا۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ جھڑبیریاں توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب سیاہ ہو جاتے ہیں، زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانہ کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں صفحہ نمبر 80 جلد اول بخاری نے کتاب الاجارہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ میں قراریت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قراریت کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن ماجہ کے شیخ بن سوید بن سعید کی رائے ہے کہ قراریت قیرات کی جمع ہے اور قیرات درہم یا دینار کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اس بنا پر ان کے نزدیک حدیث کی یہ معنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے۔ اسی بنا پر بخاری نے اس حدیث کو باب الاجارہ میں نقل کیا ہے، لیکن ابراہیم حربی کا قول ہے کہ قراریت ایک مقام کا نام ہے جو اجیاد کے قریب ہے۔ ابن جوزی نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بحث تفصیل سے لکھی ہے اور قوی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ابن جوزی کی رائے صحیح ہے۔ شام کا سفر۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کے غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارہ نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیرائیوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کا شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سر ولیم میور، ڈریپر، مرگولوس وغیرہ سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سیکھے اور جو نکتے اس نے بتا دیے تھے انہی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نکتوں کے شروح اور حواشی ہیں۔ ڈریپر صاحب مارکہ جنگ و مذہب میں لکھتے ہیں بحیرہ راہب نے بصرہ کی خانقاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نستوری عقائد کی تعلیم دی۔ آپ کے نا تربیت یافتہ لیکن خاص دماغ نے نہ صرف اپنے اتالیق کے مذہبی بلکہ فلسفیانہ خیالات کا گہرا اثر قبول کیا۔ بعد میں آپ کے طرز عمل سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ نستوریوں یعنی کہ عیسائیوں کے ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے۔ نستوریوں کے مذہبی عقائد نے آپ پر کہاں تک قابو پا لیا تھا۔ سر ولیم میور صاحب نے بھی نہایت آب و رنگ سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے جو نفرت پیدا ہوئی وہ ایک مذہب جدید کا جو خاکہ آپ نے قائم کیا وہ سب اسی سفر اور اس کے مختلف تجارب اور مشاہدات کے نتائج تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر شارع اسلام بالفرض ان عیسائی اساتذہ کا تعلیم یافتہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ توحید خالص کا وہ ولولہ اور تثلیث سے نفرت کا وہ جوش اس کے سینہ میں پیدا ہو سکتا جو قرآن کے ہر صفحہ میں نظر آتا ہے۔ عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے کہ جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں، قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ 10-12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھا دیے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق عادت تھا تو بحیرہ کے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔